حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ نے نظر اٹھائی تو آپ کو عرش کے دائیں طرف جو نور نظر آئے، پہلا سوال پوچھا مالک یہ کون؟ کہا یہ نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتے، چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے، یہاں تک کہ میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ سب کچھ حضور کے لیے، حضور کے نور کو ہی کن کہا گیا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نور سے سارا کچھ، تو نور میں کمی نہیں آئی کیا؟ سارا کچھ نور سے بنتا گیا تو کیا نور کم نہیں ہوا؟ قرآن سے پھر ثابت کر لیتے ہیں، سراج منیرہ حضور کو کہا گیا، روشن چراغ۔ اب یہ جو روشن چراغ کی مثال دی گئی، یہ عرب کے اندر ایک ایسا چراغ تھا جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ڈیوٹی کے ساتھ لوگ ادھر پہرا دیتے، تیل ختم ہوتا اس کو وہاں تیل ڈالتے، چراغ جلا رہتا جس کو سراج کہا جاتا تھا عرب والے۔ اب کیونکہ اللہ نے سمجھانا تھا عرب والوں کو تو پھر آپ کی مثال سراج منیرہ کہہ کے رب نے روشن چراغ آپ کی طرف آیا ہے، اس کی مثال دی۔ گرامی قدر، اب وہ جو چراغ تھا اسے لوگ کسی کا چراغ بجھا ہوتا تو وہ ادھر جاتا تو اپنا چراغ جلا کے گھر واپس آ جاتا۔ آج بھی کوئی 30 سال پہلے جائیں تو کسی کے گھر میں آگ جلتی تھی تو ہمسایوں کو ضرورت پڑتی تھی چولہا جلانے کی تو ادھر سے آگ لے کے اپنا چولہا بھی جلا لیتے تھے، وہ بھی جلتا رہتا، یہ بھی جلتا رہتا تھا۔ اسی طرح اب وہ روشن چراغ جو تھا، توجہ چاہیے، ایسا روشن چراغ کہ جس کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی وہ اپنے چراغ کو لے کے جاتا، جلا کے واپس لے آتا۔ تو اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس سے سینکڑوں چراغ جلیں تو کیا پہلے والے چراغ کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سراج منیرہ۔ تو پتہ چل گیا کہ حضور وہ چراغ ہے، وہ نور ہے جس سے ساری کائنات مارز وجود میں آئی، مگر حضور کی روشنی اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اللہ مصطفیٰ کے نور کو کن کہتا رہا، اسے سجایا عرش، پھر لو، پھر قلم، پھر کرسی، 70,000 پھر نور کے پردے، پھر جنت، جنت میں نہریں، نہروں میں دودھ اور پانی۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، حوریں، فرشتے، 7 آسمان، چاند سورج ستارے۔ گرامی قدر، جب یہ مارز وجود میں آ گئے چاند سورج ستارے، پھر ایک ایسا ستارہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اللہ نے اسے حکم دیا، اس نے کئی کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کیا، وہ پانی نیچے آیا، ستارہ نیچے آیا جس میں پانی بھرا تھا، وہ پھٹ گیا، پانی پھیل گیا۔ جب وہ پانی پھیل گیا تو پانی نے کہا کہ میں ہی ہوں، جب ہوں ہی میں اکیلا تو وہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ جب پانی نے یہ کہا تو اللہ نے ایک اور ستارہ جسے عرض کہتے ہیں، زمین، وہ پانی کے اوپر، اب زمین جب پانی کے اوپر آئی تو پانی نیچے، زمین اوپر چکر لگا رہی اور کہہ رہی کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ جب یہ بات کہی گئی تو اللہ نے پہاڑوں کو اتارا جو کیل بن کے میخوں کی طرح، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایسے ٹھوکا گیا کہ اب زمین ساکت ہو گئی، جرت نہیں کیا وہ ہل سکے، کیونکہ اللہ نے پہاڑوں کی صورت میں کیل ایسے ٹھوکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ سائنس کہتی ہے گھومتی ہے، مگر نہیں، گھومتی تھی اب نہیں گھومتی۔ مجال ہے کہ حضور کا مدینہ زمین پہ ہو اور زمین تھم نہ سکے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے۔ گرامی قدر، پہاڑ سر اٹھا کے بولے کہ کوئی ہے
جو مجھ پہ غالب ہو۔ جب یہ بات کہی تو اللہ نے لوہے کو خلق کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ اس کی تھوڑی سی کم کر دیں، پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا۔ جب لوہا خلق ہو گیا تو پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پر بھی غالب ہو۔ تو گرامی قدر پھر اللہ نے آگ کو خلق کیا جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو، توجہ چاہیے، جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بارش کو بھیجا جس نے آگ کو بھجا دیا۔ پھر بارش نے کہا پانی نے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس کی گرج سے بارش ختم ہو گئی۔ پھر بادل نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا۔ جب ہوا نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو، پھر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اترو 4 چیزیں اکٹھی کر کے لے کے آؤ۔ مالک کیا کہا؟ ایک پانی، دوسرا مٹی، تیسری آگ اور چوتھی ہوا۔ ان 4 چیزوں سے جو پہلا آدمی یعنی ہم اور ہم سے آگے کی بات وہ پہلے اللہ کی قدرت سے خلق ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام ان 4 چیزوں سے مارتے وجود میں آئے۔ آپ میں روح ڈالی گئی، جیسے روح ڈالی گئی نظر اٹھی تو مصطفیٰ کے نور پہ پڑی۔ مالک یہ کون؟ کہا یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ سب کچھ حضور، یہ نہ ہوتے تو بولو تو بھی نہ ہوتا۔ گرامی قدر پھر حضرت آدم سے حوا کو اب دونوں زمین پہ آئے، صبح و شام ایک بیٹا اور ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے، مگر جب نور مصطفیٰ جو عرش پہ روشن تھا اب وہ اما آمینہ تک سفر کرنا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا گیا جو اما حوا تک پہنچا۔ ہر صبح ہر شام ایک بیٹا اور ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے، مگر جب نور مصطفیٰ بڑا ہے تو حضرت شیش علیہ السلام اکیلے آئے۔ فرق تب ہی پتا چل گیا، جو دو تھے وہ اور تھے، جو اکیلا ہے وہ اور ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اسی پہ تو کہے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ اب یہ سلسلہ رکا نہیں، آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کی توجہ میں میلاد کیونکہ ربیع النور ہے اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے، مگر جب نور مصطفیٰ آیا ہے تو پھر حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ پتہ چل گیا کہ حضور کا نور پہلے بھی ممتاز تھا، آج بھی ممتاز ہے، بس پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ یہ نور حضرت شیش سے چلا ہے، ادریس تک پہنچا ہے، ادریس سے چلا ہے، نوح تک پہنچا ہے، نوح سے چلا ہے، ابراہیم تک پہنچا ہے، ابراہیم سے چلا، اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا، عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا، ماد تک پہنچا، ماد سے چلا، نزار تک پہنچا، نزار سے چلا، مدر تک پہنچا، مدر سے چلا، الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا، مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا، خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا، کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا، ندر تک پہنچا، ندر سے چلا، مالک تک پہنچا، مالک سے چلا، فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا، غالب تک پہنچا، غالب سے چلا، لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا، کعب تک پہنچا، کعب سے چلا، مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا، کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا، زید تک پہنچا، زید سے چلا، عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا، ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا، حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ اب آپ کی مرضی ہے اس پر بولو یا نہ بولو، جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا
نہیں ہے. کیا بات ہے, نعرہ بھی لگایا تو بابے نے لگایا. سبحان اللہ بول دو. اور جوان جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا, ٹھہر گیا, کئی سال ٹھہرا, امانت کے طور پہ چمکتا رہا. آپ کے دادا کے سر پہ وہ پگ تھی, وہ سرداری تھی جس میں نور مصطفیٰ کی جھلک تھی. رات کو خواب آیا, کئی سال ہو چکے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی سے زمزم پیا. سب نے پیا, جس نے پیا ذرا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. اور جو پینا چاہتا ہے ادھر جا کے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی کہہ دے. جو زمزم نکلا تھا وہ کئی سال ہو چکے تھے, اس میں پتھر, بت, نہ جانے کیا کیا چیزیں, مٹی پتھر ڈھیر, وہ بند ہو چکا تھا. حضرت عبد المطلب کے دور میں زمزم نہیں تھا. میں نے کتنا شجر آپ کے سامنے پڑھا ہے. حضرت ابراہیم سے میں شروع ہوا تو کتنے نام میں نے پڑھے, ٹھیک ہے, تھوڑے نام تو نہیں تھے. یہ بڑی دیر کی بات ہے. تو کئی سال ہو چکے تھے پانی زمزم کا بند, لوگوں کو میسر نہیں تھا. پتھر آ گئے, لوگ بھر دیا, نہیں پتا چلا کیونکہ ان کو زمزم کی قدر کا نہیں پتا. بھر چکا. حضرت عبد المطلب رات بشارت ہوئی کہ آپ کے بڑوں کے قدموں سے جو پانی زمزم کا تھا وہ غائب ہو چکا ہے. اس میں بت ہے, پتھر ہے, مٹی ہے, بھرا ہوا کنواں. ان چیزوں سے نکالو ساری چیزیں اور زمزم چلاؤ. عابد خیال کہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں؟ میں مدارج النبوہ شاہ عبدالحق ولی دہلوی کی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں. کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ کدھر ہے؟ بشارت یہ ہوئی کہ صبح اٹھو گے, کعبے کے پاس جانا جہاں آپ کو پرندے بیٹھے نظر آئے, جہاں آپ کو پرندے بیٹھے نظر آئے وہاں زمزم ہے. اپنے پتر کو ساتھ لیا, خود گئے. 2 بندے مکے والوں سے کہا کہ جہاں میرے دادا کی ایڑی لگی تھی زمزم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کھودو. مکے والے بھی چند لوگ ساتھ لگ پڑے, کھودتے رہے, کچھ نہیں نکلا. کہا ایسے ہی آپ کو غلط فہمی ہوئی, یہاں کہاں نہیں, اتنا تو کھود دیا, نہیں نکل رہا. اب دونوں باپ اور بیٹا تھک گئے, کام دونوں کا تھا نہیں, گھر چلے جائے. دعا مانگی, کہا مالک مکے والے ساتھ نہیں دے رہے, تو مجھے 10 بیٹے عطا کر, میں ان سے یہ کام لوں, اور پھر جب زمزم نکل آئے گا تو ان میں سے ایک تیری بارگاہ میں قربان کر دوں. اب کیونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں پوری تشریح اور ڈیٹیل میں جا سکوں, بس یہاں سے میں بہت جلدی جانا چاہتا ہوں. اللہ نے 10 بیٹے دے دے. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وقت اب بھی کتنا لگا. 10 بیٹوں کا ہونا, ہر سال کے بعد بیٹا ہونا, پھر اس کے بعد اس کا تھوڑا سا جوان ہونا, ٹائم تو لگے گا. اس ٹائم پیریڈ کو آپ خود کیلکولیٹ کرتے جائیں. کافی سال پھر گزر گئے, بیٹے جوان ہو گئے. ان سے کہا بیٹھ گئے. کہا تجھے پتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا کر کے تمہیں مانگا ہے اور تمہیں کسی کام کے لیے مانگا ہے, ٹھیک ہے, کسی کام کے لیے مانگا. بچوں نے کہا ادب سے حکم فرمایا. کہا وہ جو جگہ ہے اس کو کھودنا ہے, یہاں ہمارے دادا کے پاؤں لگے تھے اور زمزم نکلا تھا, وہ مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ پانی چلاؤ دوبارہ. پھر جو حکم, 10 کے 10 بیٹے صبح شام کام کرتے گئے,
पत्थर निकाले, मट्टी निकाली, तो मशीनें तो थी नहीं ना तो जो जल्दी जल्दी निकला था काम, ठीक है, और कई साल हो गए थे बंद हुए, उसमें से बहुत कुछ निकला, आखिरकार पानी निकला। तो ये जो जमजम पीते हो ये भी हुजूर के नूर का सदका पीते। अब कहा मैंने वादा किया था अपने रब से कि तुम में से एक को कुर्बान करूंगा। अब बेटे भी जुर्रत वाले थे, उसने कहा, हर एक ने कहा कि मैं हाजिर। कोई भागा नहीं है, सारे के सारे कहते मैं हाजिर, मैं हाजिर। अब आपने कहा मैं किसको लेके चलूं, मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया, चलो एक होता तो कर दे, अब 10 के 10 कह रहे। आपने कहा चलो मैं ऐसे करता हूं, मैं कुरानदाजी करता हूं। अभी ये कुरानदाजी वाला मामला इस्लाम में अब तो जाहिर इस पे मना है अब, मगर पहले मामले चलते थे ऐसे। कहा मैं कुरानदाजी करता हूं, कहा चलो जिसका नाम निकले वो कुर्बान हो। कहा ठीक है, कुरानदाजी की तो उनमें से जिस बेटे का कुर्रा निकला असल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नूर उस बेटे में मुंतकिल हो चुका था। अब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। वो नूर चलता हुआ मैं मौजू पे पहुंच गया। मिलाद पढ़ना चाहता हूं, रबीउल अव्वल है और बातें करूंगा तो जाहिर है मौजू और चल रहे हैं, कलाम आपको पता है मैं कहीं पढ़ सकता हूं, कहीं सुन सकता हूं, ऐसे 5-5 मिनट में 6-10 कलाम पढ़ के मैं जा सकता हूं। मगर नहीं, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो कम से कम पता चले कि यार नहीं, जो लाहौर से आया था वो हक अदा करके गया है, ठीक है। तो जाहिर है मैं मुझे अपनी इज्जत का भी और आपकी इज्जत का ख्याल है। सुन्नत व जमात के मिंबर पे आपने मुझे बिठाया है तो मैं कोशिश कर रहा हूं हक अदा करने की। गिरामी कदर कुर्रा निकला किसका? हजरत अब्दुल्ला का। जैसे ही नाम पड़ा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा बुझ गया। चेहरा क्या हुआ? बुझ गया, क्योंकि उनसे प्यार ज्यादा था। वजह वही नूर था जो चलता आ रहा, बुझ गया। मगर फैसला था, करना तो था। बाजू से पकड़ा, छुरी हाथ में पकड़ी और काबे की तरफ चल पड़े, उधर ही जमजम के करीब कुर्बान कर दो। जैसे ही निकले, अब मुझे देखो इस गली में कोई हथियार लेके निकले, ऐसे किया हो सामने, तो क्या बंदे इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे कि यार खैर हो सी, क्या बात क्या? और जा भी फिर ऐसे बाजू से हाथ में छुरा। मक्के वाले कहां जा रहे हो? बेटे को ज़िबा कर। क्यों? मैंने ये अपने रब से वादा किया था और उससे मांगा, सारा कुछ बता दिया। उन्होंने कहा ना ना बेटा कुर्बान ना करो। उसने कहा फिर? कहा वो फुलां एक बस्ती में अम्मा रहते जिसके पास तुरात का, ज़बूर का और अंजील का इल्म है, और सुना है उसके पास जिन्नात भी हैं। मसला गौर करो कि हुजूर की आमद से पहले ये जो जिन थे ये आसमानों के पास जाके फरिश्तों की बातें भी सुनाया करते थे, मगर जब हुजूर आ गए तो इनकी परवाज ऊपर तक नहीं, सिर्फ नीचे तक महदूद हो गई। ये ज़हन में रखिए। अच्छा, अम्मा के पास पहुंचे, उसने कहा ये हुआ है, सारा मामला आपको पता है। तो कोई हल? ये तो ज़िबा करने लगा, बेटे को कुर्बान करने लगा। उसने कहा कि मुझे ये बताओ, जब आपकी लड़ाई हो तो तुम में से किसी का बंदा कत्ल हो जाए तो उसे सुलह के लिए क्या करते? वो कहते हम 10 ऊंट देते। कितने? 10 ऊंट देते, उनसे फिर हमारी सुलह हो जाती। आपने कहा अच्छा तुम ऐसे करो कि कल मेरे पास आना, फिर मैं तुझे इसका हल बताऊंगी। अगले दिन उन्होंने अपने जिन्नात की ड्यूटियां लगाई कि जाओ जरा मुझे खबरें ला के दो कि ये जो मामला मेरे पास आया है क्या इसका चर्चा कहीं और भी हो रहा है। जब जिन्नात ऊपर गए तो सारे जिन्नात हजरत अब्दुल्ला का जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जब ये जिक्र सुन के वापस आए तो उन्होंने कहा वहां तो चर्चे बड़े हो रहे। अच्छा, अब खबर उसको भी हो गई कि ये अब्दुल्ला कोई आम नहीं है,
یہ خاص ہے۔ اگلا دن ہوا، پھر پرے پنچایت لے کے اماں کے دروازے پہ، حاجی خبر ملی؟ کہا ہاں ملی۔ کہا مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا بچ جائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ کہا بچ جائے گا۔ کہا کرنا کیا ہوگا؟ کہا 2 پرچیاں لاؤ، ایک پرچی پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ، اس کی قرآن اندازی کرو۔ اگر نام 10 اونٹوں کا نکل آئے تو 10 قربان کر دینا، ورنہ کہا ورنہ کہا گھبرانا نہیں، پھر نہ نکلے پھر کہا پھر 20 اونٹ لکھنا، دوسری طرف عبداللہ لکھنا، پرچی اٹھانا، اگر نام 20 اونٹوں کا نکل آئے تو 20 قربان کر دینا۔ کہا ورنہ؟ کہا پریشان پھر نہیں ہونا، پھر 10 اور لکھنا۔ کہا جب تک اونٹوں کا قرہ نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جانا، پرچیاں شروع، 10 اونٹ عبداللہ، 10 اونٹ عبداللہ، قرہ عبداللہ کا، پھر 20 اونٹ قرہ، پھر عبداللہ کا، 30 اونٹ قرہ، پھر عبداللہ کا۔ میں بڑھ رہا ہوں، 30 40 50 60 70 80 90 قرہ نکالا، پھر عبداللہ کا، پھر 100 اونٹ۔ پھر 100 اونٹ لکھے گئے، اور جب قرہ نکالا گیا، اب ذرا سبحان اللہ گج وج کے کہنا، یہ سبحان اللہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ ارے حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹے جھوم کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ گرامی قدر جب دوبارہ قرہ نکالا، 100 اونٹ عبداللہ، پرچی نکالی تو وہاں عبداللہ کا نام نہیں تھا، وہاں 100 اونٹوں کا قرہ نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ذرا پھر دوبارہ ڈالا، حالانکہ نکل آیا تھا نا کہ فوراً چلو بس ٹھیک ہو گیا، نہیں، کہا میں دیکھوں تو صحیح بات پکی ہے یا نہیں، پھر ڈالا، پھر 100 اونٹ، کہا قبول ہوگی قربانی، کہا نہیں پھر ڈالو، پھر ڈالا، پھر 100 اونٹ، 100 اونٹ مکے میں قربان ہوئے۔ محلے میں عید والے دن ڈجکوٹ میں 1 اونٹ قربان ہو تو پورے ڈجکوٹ کو لگ پتا جاتا ہے کہ یار بڑے امیر لوگ نے جنہ اونٹ قربان کیتا ہے، پورے محلے میں چرچا، یہاں ایک نہیں، قربانی بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، اٹھا ہاتھ، ارے جس کے والد کے نام کا صدقہ اس کا دادا 100 اونٹ کرے، ارے اس ہستی کو حضرت عبداللہ پورے مکے میں چرچا، لگ پتا، چوک میں بیٹھے نوجوان، جدھر دیکھو عبداللہ کا ذکر، جدھر دیکھو عبداللہ کا ذکر، ساری مکے کی عورتیں یہ کہتی تھی کہ کاش اس سے ہماری شادی ہو جائے، یہاں تک کہ عورتوں نے خود جا کر حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر۔ گرامی قدر بس پھر مکے میں جب حضرت عبداللہ کے سینکڑوں دشمن ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم حضرت عبداللہ کو ختم کر دیتے، ہمارا ذکر ہی کوئی نہیں، جس جگہ دیکھو اسی کا ذکر۔ لڑکے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا اب، اس نے کہا اب جب حضرت عبداللہ نکلے تو پیچھا کرنا، اکیلا دیکھ کر ختم کر دینا۔ نور چمک رہا ہے، حضرت عبداللہ سواری پہ سوار ہوئے، جنگل میں پہنچے، جب جنگل میں گئے تو کچھ 8-10 لڑکوں کا گروہ آ گیا، انہوں نے ایسے گھیرا ڈال لیا، جنگل میں کوئی اور نہیں، ایک ہے جو لکڑیاں کاٹ
کھایا تھا اور گوشت پکا تھا تھوڑا نہیں نہ پکیا دو دو چار چار بوٹیاں نہیں دیتیاں وہ پڑیاں لنگر حضرت عبداللہ دے نا دا ایویں گل ہے حق ہے اب دشمن ہو گئے انہوں نے کہا ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی یہ حضرت عبداللہ ہی پورے مکے میں یہی رہ گیا ہمیں کوئی رشتہ نہیں دیتا ہمارے گھر میں کوئی چرچا ہی نہیں گھر میں جاؤں تو بڑے کہتے ہیں تم کیا ہو عبداللہ دیکھا ہائے ہائے حسن و جمال کے تذکرے تم ہی صاحب خوش آپ بس پھر کیا ہوا یہ 10 15 20 لڑکے گھیرا ڈالا تلواریں نکالی اس نے کہا تمہاری اب خیر آگ کیسے مانا اب تھا اکیلا نور مصطفیٰ ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا پتہ نہیں وہ وار کرتے تھے اللہ نے کتنے فرشتوں کو عبداللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے یہ رب جانے یا رب کا رسول جانے وہ سارے کے سارے لڑکے ادھر ہی ختم جنگل میں جو بندہ چھپ کے دیکھ رہا تھا اب میں اس کا نام لینے لگا ہوں تو اس میں سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں کتنی اونچی کہتے ہو ہائے 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 میں نہیں چاہتا کہ آپ ہاتھ نیچے رکھیں وہ جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا وہ جا کے گھر پہنچا اور اپنی بیگم سے یہ کہتا ہے کہ میں نے آج جو دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا اگر آپ کہیں تو ہماری بیٹی بڑی معصوم ہے پیاری ہے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے کبھی اس نے بت پرستی نہیں کی یہ بھی حضرت ابراہیم کے دین کو مانتی ہے ہم بھی مانتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم اپنی بیٹی اب میں نام لینے لگا ہوں ہاتھ نہ اٹھائے تو دکھ لگے گا ہم اپنی بیٹی سیدہ آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دے حضور کے نام پہ در ہاتھ دونوں بلند ہاتھ نیچے نہ رہے حضور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد مکی کی آمد بیٹی ہماری پارسا ہے عبداللہ جیسا بھی کوئی نہیں رشتہ خود بھیجا قبول کر لیا نکاح ہو گیا رجب کا مہینہ حضرت عبداللہ کا سیدہ آمنہ سے نکاح اب وہی نور جو شجرہ میں پڑ رہا تھا اب آپ کی سبحان اللہ مجھے کتنی چاہیے یہ آپ نے کنجوسی نہیں کرنی وہی نور جو اول ما خلق اللہ نوری چلا تھا عبد المطلب کے حضرت عبداللہ تک وہی نور رجب کے مہینے اماں آمینہ کی جبین میں روشن اور منور جب نور پہنچا تو دروازے پر کتاب کا نام میلاد اکبر لکھنے والے ہیں اکبر وارسی یہ اکبر وارسی وہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے لکھتے ہیں کہ پہلا دن اور ابن جوزی کی روایات نقل کی ہیں کہتا ہے پہلے دن دروازے پہ دستک اماں آمینہ فرماتی میں گئی تو آواز آئی کہ آمینہ بیٹا تجھے مبارک ہو میں آدم آیا ہوں اور مبارک دینے آیا ہوں جو نور آپ تک پہنچا ہے وہ کوئی عام نہیں وہ نبیوں کا سردار ہے آپ کی گود میں آخری نبی کی آمد ہونے والی سبحان اللہ سبحان اللہ میں گرامی قدر دوسرا مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرا مہینہ حضرت لوط علیہ السلام پھر مہینہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام آخرکار وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں سنی ہر روز جشن مناتے ہیں وہ مہینہ
کہا گیا چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ آئے ہیں، مبارک دی ہے، کہا مبارک ہو، اب وہ آخری نبی تشریف لانے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے جبریل 3 جھنڈے۔ کتنے جھنڈے؟ اب جھنڈا ہے کیا؟ کدھر کدھر لگا؟ ایک مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا خانہ کعبے کی چھت پر، ٹھیک ہے؟ ایک تھانے کی حد ہے، ایک حد ہوتی ہے، ادھر سے پھر دوسری حد شروع ہے، تھانے کی ایک حد ہے، پھر ایس ایچ او کی بھی ایک حد ہے، ایس پی کی حد ہے، ڈی سی کی حد ہے کہ نہیں؟ صوبے کی حد ہے، ملک کی نہیں، ملک کی سرحد ہے، ملک کی سرحد ہے۔ جب سرحد آ جائے تو وہاں جھنڈا لگا دیا، اور وہ جھنڈا بتا رہا تھا یہاں سے لے کے اس جھنڈے تک جس ملک کا جھنڈا ہے اس ملک کی حکومت ہے، فیصلے اسی ملک کے ہوں گے۔ ہماری عدالتیں انڈیا کا فیصلہ نہیں کر سکتی، جھنڈا جس کا اسی کے فیصلے۔ اللہ نے پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے میرا مصطفیٰ کائنات میں تشریف لا۔ مرحبا۔ اور تیسرا جھنڈا وہ لگا کعبے کی چھت پر، بتا دیا گیا کہ اب فیصلے کسی اور کے نہیں، مصطفیٰ کی عدالت ہی جو مصطفیٰ کہیں گے، اور فیصلہ صرف ادھر نہیں، ٹھیک ہے؟ اب جدھر جدھر حکومت ہو فیصلہ تو ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ انڈیا کا جسٹس پاکستان کے زرداری کا فیصلہ کر سکتا نہیں؟ انڈیا کا جسٹس نواز شریف کا عمران خان کا کوئی فیصلہ کر سکتا نہیں؟ کیا ہمارا جسٹس بیٹھا اسلام آباد میں ہو زرداری کو بلا سکتا؟ بلا سکتا۔ نواز شریف کو کہے آؤ، آ سکتا، بلائے گا، کیونکہ طاقت ہے، حکومت ہے۔ گرامی قدر اب مصطفیٰ کی حکومت کہاں کہاں ہے خود دیکھ لینا۔ فرش پہ بیٹھ کر یہ حکومت والا چاند کو اشارہ کرے، ہائے 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 چاند کو اشارہ کرے قدموں میں، سورج کو اشارہ کرے واپس، بادل کو اشارہ کرے برسنے لگے، درخت کو اشارہ کرے دوڑتا ہوا آئے، جس پتھر کو اشارہ کرے وہ بولنا شروع ہو جائے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی حکومت ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت زمین و زمان، مکین و مکان، نہیں ایسے نہیں۔ اب ذرا اٹھا دونوں ہاتھ، ہاتھ نیچے نہ رہے، تجھے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے اب بولو زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان۔ اب بول کم رہے ہو، دیکھ زیادہ۔ اب دیکھو ذرا میں کر رہا ہوں جو کام 10 دن خطیبوں نے کرنا کیا میں کوئی کم کر رہا ہوں؟ اب بولو نا یار، میں کوئی کنجوسی کر رہا ہوں؟ میرا بھائی احمد رضا قادری تشریف لا چکا ہے، خوش آمدید جی۔ اب بتاؤ میں کوئی کنجوسی کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میں نے شیراں تے کام نہیں نہ چلایا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو پورا خطاب سنا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے راضی؟ بابے نے ہاتھ اٹھایا، کیا بابے ہو، کیا زندہ باد بابے ہو۔ تے ہون ذرا تسی نوجوان 1 منٹ کے لیے اٹھاؤ دونوں ہاتھ، کیا بات؟ اب بولو زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، اشارے سے چاند چیر دیا۔
چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ سب کچھ حضور کے لیے، گرامی قدر۔ بس 12 ربیع الاول کی صبح، 11 کی رات، 4 دائیں، نام یاد ہے اما حوا ہے، حضرت حاجرہ ہے، حضرت آسیہ ہے اور حضرت مریم، یہ 4۔ ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال ہے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے جس میں پانی بھرا ہے، ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور ایک کے ہاتھ میں سفید لباس ہے۔ بس یہ رات آئی، چاروں دائیاں بن کے تشریف لے آئیں، حاضر ہو اور حضور کی آمد ہوئی۔ گرامی قدر حضور آئے، بہار ہی بہار، کائنات کا نظام بدل گیا۔ صبح ایک تاجر اپنی بات کو مکمل کرنے لگا۔ صبح ایک تاجر مکے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، مکے والوں میں تاجر ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، مگر رات میں کعبے کے قریب سو گیا، مجھے کعبہ ہلتا ہوا یعنی جھکتا ہوا نظر آیا، مجھے ہوا کے جھونکے کچھ پھڑ پھڑانے کی آوازیں آئیں، تو میں نے اپنی کتابوں کو جو پڑھا ہوا تھا اس سے کچھ باتیں نظر آئی ہیں۔ کیا کسی کے ہاں جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، کسی کے ہاں کچھ بیٹا ہوا؟ ٹھیک ہے، اب میں نے ابھی کچھ بھی نہ تھا، وہاں سے میں نے شروع کیا اور پھر میں پہنچ گیا ہوں اس جگہ تک جب حضور تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا جو وقت تم بتا رہے ہو، اس وقت صرف ایک ہی گھر بیٹا ہوا ہے اور وہ گھر ہے حضرت عبد المطلب کا۔ مرحبا مرحبا۔ کہا کیا مجھے اس کا دیدار کروا سکتے؟ تجارت کی بات کر، دیدار کی باتیں کر رہے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آج کوئی اور بات نہیں ہوگی، بس یہی بات ہوگی۔ کا بات کیا ہے؟ کہا مجھے پہلے دکھاؤ پھر بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ سارا مجمع چلے جاتے، آپ کے گھر کے دستک حضرت عبد المطلب باہر آئے، کہا یہ تاجر یہ باتیں کر رہا ہے، یہ آپ کے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سب کو حضور کے سامنے حاضر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، حاضر۔ جیسے ہی تاجر نے حضور کو دیکھا، اب اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ جو چند بچے بیٹھے ہوئے، یہ فطرت ہے، بڑے بے شک بعد میں آئے، بچے آگے آگے آ ہی جاتے ہیں، آئے کہ نہیں آئے دیکھو ذرا، محفلوں میں بھی آگے آگے بچے ہوتے ہیں، بچوں کی فطرت ہے، اس میں بچے بھی تھے۔ تاجر نے جیسے ہی حضور کو دیکھا، پہلے جھوما، ہائے ہائے اللہ، پھر گھوما، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ جیسے ہی یہ بابا جیسے ہی وہ جھوما، وہ گھوما، اتنا گھوما، کبھی کبھی محفل میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ذکر کر رہا ہو نا، ایسی تڑپ ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتا بندہ، ہے کہ نہیں؟ یہ حضور کا نام لینے سے بندے بے ہوش ہوئے میں نے دیکھے، آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ تو یہ حضور کا نام نہیں لے رہا تھا، یہ حضور کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر سنو، نبی یہ نہیں ہے کہ نبی آ کے بنتا ہے، نہیں، ولی آ کے بنتا ہے۔ کچھ نسبی ولی بھی ہوتا ہے، قصبی ولی بھی ہوتا ہے، یہ ولی کی کچھ ایگزامپل میں پیش اقسام پیش کرتا، مگر نبی آ کے نہیں بنتا، نبی ہمیشہ بن کے آتا ہے۔ یہ عقیدہ سن لو، ولی چور بھی ہو، گناہگار بھی ہو تو ولی بن جاتا ہے، توبہ کر کے ولی۔ غوث اعظم کے پاس جو چور آیا تھا، کتب بنا کہ نہیں بنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ بندہ 100 بندے قتل کر چکا ہے، بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ ٹھیک ہے،
ولی بن جاتے، عبادت سے، ریاضت سے، وظیفوں سے بن جاتے، مگر نبی عبادت سے، ریاضت سے، ٹھیک ہے؟ کچھ چار بندے پگ پہنا دیں، لے بھی ہن تو خلیفہ ہیں، شاباش شاباش، ایک قادیان دے علاقے سے کچھ ہزار بندہ کھڑا ہو کے اے جی مرزا صاحب سن ساڈے نے تے اینو پگ پہنا دو، نبی ہوگا نہیں؟ نبی یہ بات لکھ لیں، اس پہ بحث ہی کوئی نہیں، نبی آ کے نہیں بنتا، نبی ہمیشہ بن کے آتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ 3 دن کے عیسیٰ سے کہے کہ اعلان کر دو، یا حضرت موسیٰ سے فرعون کی داڑھی پکڑوا کے کہے کہ ذرا کھینچ کے بتا دو کہ طاقت کتنی ہے، یا پھر 40 سال کے بعد مصطفیٰ سے کہے کہ اے میرا حبیب اب اعلان کر دو۔ اب گھوما نبی ہے، پہلے ٹھیک ہے، نبی تو پھر نبی۔ اب اس نے دیکھ ایسے جب آنکھ بھر کے حضور نے دیکھا نا اس کو لگ پتا گیا یار اتنا سونا، ہائے گرامی قدر، بے ہوش ہو۔ اچھا اب میں عابد خیال پڑھ کہاں سے رہے، میں یہ بھی شاہ عبد الحق ولی دہلوی کی کتاب سے لے کے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاہ عبد الحق ولی دہلوی بہت بڑا نام ہے۔ اچھا جب بے ہوش ہو گئے تو اس کو پانی کے چھینٹے مارے گئے، اٹھایا گیا، پانی پلایا گیا، ہوش میں آیا، کیا ہوا؟ کہا جب یہ آئے تھے تو کوئی پاس تھا؟ کہا یہ اماں پاس تھی، اماں آؤ ذرا صاحب، اماں آ گئی، اماں کا نام ہے حضرت شفا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے۔ اماں تو بتا، اماں مسکرا کے بولی میں پاس تھی، سارا منظر بتایا، کہا بات یہ ہے میں نے بڑے لوگوں کے بچے دیکھے اور بڑے لوگوں کی مائیں دیکھے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے نہ ایسا حسین بچہ دیکھا اور نہ ایسی ماں دیکھی۔ اگلے 2 جملے سنیے گا، کہا جب بچے آتے ہیں بچوں میں بھی عیب ہوتے ہیں، بچوں کی ماؤں میں بھی عیب ہوتے ہیں، مگر جب حضور آئے نہ حضور میں کوئی عیب نہ حضور کی اماں میں کوئی ہے۔ 8 سال کی عمر کا ایک بچہ، سفر میرا ختم، میں پڑھنے کو بہت دور تک جا سکتا ہوں مگر میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ کیا میں نے کوئی حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بس بتا دیں۔ سلام، میں بڑی ترتیب کے ساتھ چلتا ہوں، میرے آخری جملے، اور اب میں مکے میں نہیں، اب میں مدینے میں جا رہا ہوں۔ اب مدینے میں جو کہتا ہے میلاد کہاں ہوا، حضور کی صدارت میں میلاد ہوا ہے، صحابہ موجود تھے۔ میرے آقا نے ایک ہستی کو اٹھایا جس کا نام حضرت حسان بن ثابت تھا، کہا چل حسان ذرا میلاد سنا۔ اب حسان نے جو میلاد سنایا وہ سنا رہا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا کہ آپ نے ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا۔ آپ نے سن لیے شعر، مگر لطف تجھے اب آئے گا، نہ آئے گا تو پھر دیکھنا ڈجکوٹ والوں، کہنا کہ میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اب آپ کی سبحان اللہ اگر نہ نکلی تو پھر مجھے دکھ لگے گا۔ گرامی قدر، یہ ساری باتیں وہی تھی جو حضرت شفا نے کی تھی کہ کسی ماں نے آج تک ایسا سونا جنا نہیں، عیب کوئی نہیں ہے۔ 8 سال کی عمر کا بچہ اس وقت حضور کے سامنے کھڑا یہ باتیں سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کو مدینے میں حضور نے ہاتھ سے پکڑ کے کہا چل حسان منبر پہ چڑھ کے بتا ذرا
بات، تجھے حضور کے جھنڈوں کا واسطہ جو جو میلاد میں ہوا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اب ہاتھ نیچے نہ رکھنا، اٹھا ذرا دونوں ہاتھ۔ جس کا یہ عقیدہ حضور ہے تو سب کچھ ہے، مل کے بولو حضور کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، سچے کی آمد۔ میں نے احمد بھائی کو ادھر ادھر آنکھوں میں آنسو حضور کے عشق میں گرتے ہوئے دیکھے ہیں، آخر میں مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔